وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. السلام علیکم ناظرین، پروگرام قرآن فورم میں ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. ناظرین، کائنات کی ہر شے خالق حقیقی اللہ رب العزت کی قدرت اور شان کی روشن دلیل ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہی مخلوقات میں اپنی چند خاص نشانیاں بھی مقرر فرمائی ہیں جو شاعر اللہ کہلاتی ہیں، اور انہیں شاعر اسلام اور شاعر دین بھی کہا جاتا ہے. دینی شاعر کی تعظیم کرنا شرعاً لازم اور دلوں کی پرہیزگاری کی علامت قرار دیا گیا ہے. ناظرین، آج کے اس پروگرام میں ہم اسی موضوع پر گفتگو کریں گے، اور یا ایھا الذین آمنوا کے سلسلے کی جن آیات کا ہم نے انتخاب کیا ہے وہ ہے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 2 اور سورہ توبہ کی آیت نمبر 28. سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 2 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ ولا الشہر الحرام ولا الہدی ولا القلائد ولا آمین البیت الحرام یبتغون فضلا من ربہم ورضوانا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. صدق اللہ العظیم. ناظرین، اس آیت کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ اے اہل ایمان، مت بے حرمتی کرو اللہ کے شاعر کی، اور نہ حرمت والے مہینے کی، اور نہ ہدی کے جانوروں کی، اور نہ ان جانوروں کی جن کے گلوں میں قربانی کے پٹے پڑے ہوئے ہوں علامت کے طور پر، اور نہ ہی عازمین بیت الحرام کی جو طلبگار ہیں اپنے رب کے فضل اور خوشنودی کے. ہاں، جب تم حلال ہو جاؤ یعنی احرام کھول دو تو پھر تم شکار کر سکتے ہو، اور تمہیں آمادہ نہ کرے کسی قوم کی دشمنی کہ انہوں نے روکے رکھا تمہیں مسجد حرام سے کہ تم بھی ان پر زیادتی کرنے لگو، اور تم نیکی اور تقوی کے کاموں میں تعاون کرو، اور گناہ اور ظلم و زیادتی کے کاموں میں تعاون مت کرو، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ سزا دینے میں بہت سخت ہے. ناظرین، آئیے گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں، اور گفتگو کے لیے حزب سابق ہمارے ساتھ موجود ہیں معروف دینی اسکالر و امیر تنظیم اسلامی محترم جناب شجاع الدین شیخ صاحب. آئیے ان سے گفتگو کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ صاحب مزاج؟ الحمدللہ، آپ خیریت سے ہیں؟ اللہ کرم و احسان ہے. شیخ صاحب، سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 2 ذرا طویل آیت ہے اور کافی ساری باتیں اس میں آ رہی ہیں. سب سے پہلی بات جو اس میں آ رہی ہے کہ شاعر اللہ کے حوالے سے، تو یہ جو لفظ ہے شاعر اللہ، تھوڑی سی اس کی وضاحت پہلے ہو جائے. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. سورۃ المائدہ میں جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ شریعت کے کئی احکامات بھی عطا ہوئے، اور اسی صورت میں تکمیل دین کا اعلان بھی ہوا، اور شریعت کے کچھ تکمیلی احکامات جو سورۃ المائدہ میں عطا ہوئے، انہی میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ آیت نمبر 2 ہی ہے بالکل ابتدا میں. یہ حکم شعائر اللہ کے تعلق سے آ رہا ہے کہ شعائر اللہ کی بے حرمتی نہ کی جائے. ظاہری بات عربی زبان کا لفظ ہے، تو شعائر یہ عربی میں شعیرہ کی جمع ہے، یعنی ایک ایسی علامت کہ جس سے کوئی تصور یا اس علامت سے کوئی فلسفہ، کوئی فکر، کوئی نظام ذہن میں آ جائے. تو شاعر کا لفظ بیسکلی وہ علامات کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور جب شاعر اللہ کہا جائے گا تو ایسی علامات، ایسے سائنز یا سمبلز، سائنس بہتر لفظ ہوگا، ایسی علامات کہ جن سے اللہ تعالیٰ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی یاد جو ہے وہ تازہ ہو جائے. بہت سادہ سی اگر مثال دیں، خانہ کعبہ ہے، تمام مساجد ہیں، قرآن حکیم کے نسخے ہیں، دینی ادارے ہیں، یہ سب کیا ہیں؟ ان سب کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی یاد تازہ ہو جاتی ہے. خاص اس سورہ مبارکہ میں بھی آگے چل کر ہم، بلکہ اس آیت کریمہ میں آگے چل کر ہم دیکھیں گے کہ وہ جانور جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نام پر ذبح کیے جاتے، اور خاص ان کا تعلق حج عمرے کے متعلق ہے، تو ان کو جو ہے وہ ہدی کہا جاتا ہے، اور وہ بھی خاص وہ جانور ہے جو اللہ تعالیٰ کے لیے مقرر کیے جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ان کو ذبح کیا جائے گا، تو ان کو بھی شاعر اللہ میں شمار کیا گیا. اسی طرح جان لیجئے، ہم ایک لفظ اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، یہ فلاں کا مذہبی شعار ہے. تو کوئی علامت جو کسی کے نظام کو، کسی کی فکر کو،
کسی کے فلسفے کو، کسی کی سوچ کو، کسی کے عقیدے کو ظاہر کرتی ہو، ہم لوگ اس کو اردو زبان میں شعار کہتے ہیں۔ اور عام طور پر کیونکہ مذاہب عالم کے اعتبار سے کلام ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں فلاں مذہب کے ماننے والوں کا مذہبی شعار ہے۔ مسیحیت کے ماننے والے ہوں گے تو ان کے جو وہ افراد ہوتے ہیں کہ جو مذہبی قرار پاتے ہیں، پادری وغیرہ، وہ کراس کا نشان پہنتے ہیں۔ ہندوؤں کا خاص معاملہ ہوگا، سکھوں کا خاص معاملہ ہوگا۔ تو یہ جو علامتیں ہیں انہی کو شعائر اصل میں کہا جاتا ہے، اور جب ہم شعائر اللہ کہیں گے تو وہ علامات کہ جن کو دیکھ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یاد جو ہے وہ تازہ ہو جاتی ہے۔ اچھا، یہ تو اس کا ایک اصولی طور پر جواب ہوا۔ ہمارے مفسرین نے بھی اس کو اور زیادہ کھولا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نسبت سے یاد آ جانے والی جو باتیں ہیں، جن علامات کے ذریعے یاد آئیں، وہ علامات کا بھی بڑا وسیع تصور دیا گیا۔ ایک تصور یہ دیا گیا کہ وہ علامات جو حق اور باطل کا فرق واضح کر دیں، وہ علامات کے جو توحید کے پیغام کو واضح کر دیں، توحید کے درس کو واضح کر دیں، دہریت کا قلع قمع کر دیں۔ اسی طرح بعض مفسرین کچھ اور آگے بھی گئے ہیں، خاص جو اعمال عبودیت ہیں، یعنی اعمال عبادت جنہیں کہا جائے گا، ان کو بھی شعائر میں شمار کیا گیا، جن میں اللہ تعالیٰ کے لیے نماز ادا کرنا، قربانی پیش کرنا اینڈ سو آن، یہ تمام چیزیں شامل ہیں۔ حج کے جو مناسک کے مقامات ہیں ان کو بھی ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، قرآن حکیم میں صفا مروہ کو بھی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں شمار کیا گیا۔ حد یہ ہے کہ جن باتوں سے اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا، جو حدود معین فرما دیں، یا جن باتوں سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے منع فرما دیا، ان تک کو بھی بعض اہل علم نے شامل کیا ہے شعائر اللہ میں، اس معنی میں کہ اللہ تعالیٰ نے جو حدود مقرر فرما دی تو یاد رہتا ہے کہ یاد رہنا چاہیے کہ یہ حد اللہ نے مقرر فرمائی ہے۔ کسی شے سے منع کر دیا گیا تو یہ کسی اہل غیرے کا ممانعت کردہ معاملہ نہیں، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی منع کردہ شے ہے۔ تو علامات، پھر علامات سے آگے بڑھے تو احکامات بھی اور حدود بھی، اور جن باتوں سے منع کیا گیا ان سب کو بھی شاعر اللہ میں اہل علم نے شمار کیا۔ یعنی جو کچھ شاعر اس آیت میں آگے بیان ہو رہے ہیں، صرف یہی شاعر اللہ نہیں ہے، جی اس کے علاوہ بھی اس کے علاوہ بہت کچھ ہے، بالکل، اور ان سب کے بارے میں یہی حکم ہے کہ ان کی بے حرمتی نہ کی جائے، بالکل بچا۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، اب اس میں شاعر اللہ تو ایک عمومی بات آ گئی، آگے اب پہلا جو شاعر یہاں بیان ہو رہا ہے وہ ہے ولش شہر الحرام، حرمت والے مہینے یا حرمت والا مہینہ۔ تو پہلے تو یہ واضح ہو جائے کہ حرمت والے مہینے کون سے ہوتے ہیں اور اس کی بے حرمتی سے کیا مراد ہے؟ جی، اس سے پہلے کہ اس نقطے کی طرف آئیں، جو پچھلی بات آپ نے بھی بیان فرمائی نا کہ شاعر اللہ کے اعتبار سے، عموم کے اعتبار سے کہا جا رہا ہے، یہاں کچھ خاص شاعر اللہ کا ذکر ہے، مگر عموم کے اعتبار سے رہنمائی کیا ہے کہ ان کی بے حرمتی نہ کی جائے۔ تو یاد رکھنا چاہیے کہ آج جو ایک تصور دنیا بھر میں عام ہے فریڈم کا، کہ فریڈم آف اسپیچ ہے، فریڈم آف ایکشن ہے، اور معاذ اللہ وہ انگلینڈ میں ہائیڈ پارک میں کھڑے ہو کر معاذ اللہ پیغمبروں کی شان میں گستاخیاں اور ان کی بے حرمتی پر مبنی فلمیں بنا دیا جانا، یہ سب لوگ کہتے ہیں یار یہ فریڈم آف اسپیچ کا معاملہ ہے۔ تو بعض مذاہب، دیگر مذاہب بھی، اسلام تو دین ہے، اسلام کے علاوہ بات کر رہا ہوں، دیگر مذاہب کے ماننے والوں کی بھی طے شدہ بات ہے کہ ان کے مسلمہ تسلیم شدہ جو شعائر ہیں ان کے، اگر ان کے تعلق سے کوئی رویہ اختیار کیا جاتا ہے تو وہ بھی سینسٹیو ہو جاتے ہیں، لیکن سارا ملبہ ڈالا جاتا ہے اسلامو فوبیا کے نام سے کس پر؟ مسلمانوں پر۔ آپ کسی سکھ کو دیکھ لیجئے، وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہوتا ہے تو وہ اس کا خاص خنجر والا معاملہ اور وہ پٹکا ماننے والا معاملہ، وہ اس پہ کمپرومائز نہیں کرتا، حتیٰ کہ دنیا کی بعض فورسز میں ان سکھوں کو اجازت دی گئی ہے کہ وہ اس کا اہتمام کریں، اور اگر اس کے خلاف کوئی بات ہوتی تو وہ سیخ پا ہو جاتا ہے۔ وہاں کسی کو فنڈامنٹلزم یاد نہیں آتا، بنیاد پرستی یاد نہیں آتی۔ یہ اسلام و فوبیا کا جو مسئلہ چل رہا ہے اس کے تناظر میں مسلمانوں کو زیادہ ہی کہا جاتا ہے، لیکن یاد رہے یہ ہمارے عقیدے اور ایمان کا معاملہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے خاص اس کا نقطہ ہمارے سامنے رکھا کہ بے حرمتی نہ کرنا۔ اب آئیے جو حرمت والے مہینوں کا ذکر آپ نے فرمایا کہ حرمت والے مہینے یہ کون سے ہیں اور ان کی بے حرمتی سے کیا مراد ہے۔ تمام سال کے تمام ایام دن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہیں، لیکن کچھ مقامات کی طرح کچھ اوقات بھی حرمت والے ہو جاتے ہیں، یا یوں کہیے کہ برکت والے ہو جاتے ہیں، اجر و ثواب والے ہو جاتے ہیں۔ ایک نماز ہم مسجد میں ادا کریں اجر ملے گا، بیت اللہ کے ساتھ یعنی حدود حرم میں ادا کرے تو 1 لاکھ کا اجر بڑھ جاتا ہے۔ تو کبھی وقت کے اعتبار سے، مقام کے اعتبار سے عظمت ہوتی ہے، کبھی وقت کے اعتبار سے عظمت ہوتی ہے۔ اسی طرح کچھ ممانعتیں وقت کے اعتبار سے آتی ہیں،
یا خاص مواقع پر آتی، کھانا پینا کوئی مسئلہ نہیں، حلال کھاؤ، لیکن روزے کی حالت میں، ماہ رمضان کے روزے فرض کیے گئے، روزے کی حالت میں کھانے پینے سے ممانعت آ جاتی۔ اسی طرح جان لیجیے کہ 4 مہینے اللہ کے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث میں صحیح بخاری میں کہ سارے سال میں 12 مہینے ہیں اور 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، 3 کنزیکٹیو ہیں، ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم، اور 1 ہے رجب کا مہینہ۔ یہ تو حدیث مبارک میں بات بھی آ گئی۔ اور پھر معروف یہ تھا کہ رجب کا مہینہ عربوں میں ہاں معروف تھا عمرہ کرنے کے اعتبار سے، اور ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم اس میں وہ حج کرتے تھے۔ گو کہ حج کے اعمال کے ادا کرنے میں بگاڑ پیدا ہو گیا تھا، لیکن حج ابراہیم علیہ السلام کے دور سے چلا آ رہا تھا، اور اگر طویل سفر کی بات کریں تو مہینہ بھر آنے میں لگ جاتا ہوگا، مہینہ بھر جانے میں لگ جاتا ہوگا، اور ذی الحجہ کے مہینے میں حج کے مناسک کا ادا ہونا۔ تو ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم 3 مہینے اور 1 رجب کا مہینہ، یہ 4 مہینے حرمت والے عربوں میں معروف تھے۔ اچھا، وہاں پہ لڑائیاں بھی ہوتی تھیں اور جنگیں بھی ہوا کرتی تھی، لوٹ مار بھی ہوا کرتی تھی، قافلوں کو لوٹا بھی جاتا تھا، یہ قتل و غارت گری، جھگڑے، سب کچھ چلتا تھا سال بھر۔ لیکن عربوں میں بھی اس بات کو تسلیم کیا گیا تھا کہ بہرحال جو لوگ حج کے لیے آ رہے ہیں یا عمرے کے لیے آ رہے ہیں، اللہ کو تو مانتے تھے نا، بگاڑ یہ آیا تھا کہ اللہ کے ساتھ شریک بھی کر رہے تھے، لیکن اللہ کے گھر کی عظمت کرتے تھے، اس کا احترام کرتے تھے، اس کی جو ہے وہ نگرانی کرتے تھے، اور اب بھر سے لوگ آیا کرتے تھے۔ تو ان ایام میں، ان مہینوں میں بلکہ عربوں میں بھی طے ہو گیا تھا کہ اس میں ہم سیز فائر کر دیں گے، ہم جنگ نہیں کریں گے۔ تو حج کے لیے آنے والے، عمرے کے لیے آنے والے، ان کو وہ ہاتھ نہیں لگایا کرتے تھے۔ شریعت اسلامی نے بھی ان مہینوں کی حرمتوں کو برقرار رکھا ہے، عربوں کے یہاں بھی سلسلہ جاری تھا، اور شریعت اسلامی نے بھی ان حرمتوں کو برقرار رکھا ہے۔ تو یہ ہیں 4 مہینے، اور بے حرمتی سے مراد قتل و غارت گری کرنے کا معاملہ، لوٹ مار کا معاملہ، جس میں ان عربوں کے یہاں بھی اہتمام تھا کہ وہ رک جایا کرتے تھے۔ شیخ صاحب، عربوں کے ہاں ہی نہیں، مہینوں کے حوالے سے ایک یہ چیز بھی پائی جاتی تھی کہ وہ آگے پیچھے کرتے تھے مہینوں کو، اس کا بھی کہیں ذکر آتا ہے قرآن میں؟ وہ سورہ توبہ میں آتا ہے، سورہ توبہ کے تقریباً 5ویں رکوع کے آخر میں بات آتی ہے، اس کو نسی کہتے ہیں، انما النسیء زیادۃ فی الکفر۔ یہ نسی کا معاملہ، یہ کفر میں زیادتی ہے۔ ہوتا کیا تھا؟ بہت اچھا آپ کا سوال ہے کہ حرمت والے مہینے تو اللہ تعالیٰ نے معین فرما دیے، لیکن وہاں پر اجارہ داری تھی، کچھ لوگوں کی مونوپلی تھی، اور کچھ لوگ ان مہینوں کو آگے پیچھے کر دیا کرتے تھے۔ مقصد کیا ہوتا تھا؟ فلاں قبیلے سے ہمارا ٹاکرا چل رہا ہے، فلاں قبیلے سے ہماری لڑائی چل رہی ہے، ابھی محرم کا مہینہ آ گیا، اب محرم کا مہینہ آ جائے گا تو سیز فائر کرنا پڑے گا، انتقامی جذبات ہمارے ٹھنڈے پڑ جائیں گے۔ تو وہ کچھ پیسے وغیرہ دے دلا کر جو طبقہ ان میں سے یہ مہینوں کو معین کرتا تھا، ان کی مٹھیاں گرم کرتا تھا، اور وہ کہتے تھے اچھا یہ محرم کا مہینہ نہیں ہے، محرم کے قدم بعد میں کر لیں گے، اور ادھر ان کو لڑنے کی اجازت مل جاتی یا اپنے انتقامی جذبات کو ٹھنڈا کرنے کی، یعنی انتقام لینے کی جو ہے وہ اجازت مل جاتی۔ یہ جو مہینوں کو آگے پیچھے کیا کرتے تھے، اس کو کہتے ہیں نسی کا معاملہ، اور قرآن کریم کہہ رہے زیادتی کا معاملہ ہے۔ ایک اور اہم نقطہ یاد رہے، شریعت اسلامی میں کئی احکامات ایسے ہیں کہ جن کا تعین ہم کرتے ہیں اعمال کا قمری تاریخ کے اعتبار سے، حج کے ایام ہیں، ماہ رمضان ہے، عید الفطر ہے، عید الاضحیٰ ہے، زکوٰۃ کا سال ہے وغیرہ۔ تو یہ بڑا اہم معاملہ ہے کہ ایام کا معاملہ بھی ٹھیک رہے، مہینوں کا معاملہ بھی ٹھیک رہے۔ اب کیونکہ آپ نے سوال کیا تو اگلی بات بھی عرض کر دوں کہ جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے ہیں تو اس دور میں یہ معاملہ چل رہا تھا، لیکن جب حجۃ الوداع کا موقع ہے اور اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام خطبہ عطا فرما رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا تھا کہ زمانہ گھوم کر اسی حیت پر آ چکا ہے جس دن اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمینوں کو پیدا کیا تھا۔ وہ گڑبڑ تو چلتی چلی آئی، مگر آج حضور خطبہ عطا فرما رہے اور زمانہ اسی حیت پر آ گیا، وقت گھوم کر اسی حیت پر آ گیا جس پر اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا۔ تو وہ جو گڑبڑ چلی آئی تھی وہ بھی سیٹ ہو گیا معاملہ، اور پلس مائنس ہو کے نیٹ آف ہو کے سیٹ ہو گیا، اور آئندہ کے لیے حرمت اس کی برقرار ہے کہ ان مہینوں میں لڑائی، قتل و غارت گری، اس طرح کا کوئی معاملہ نہ کیا جائے۔ شیخ صاحب، آگے جن چیزوں کی حرمت کا بیان ہے وہ 2 چیزیں آ رہی ہیں کہ فرمایا ولل ہدیہ ولل قلائد، کہ ہدی اور قلائد یقیناً جانوروں کی بات ہے۔ میں یہ جاننا چاہوں گا ان دونوں طرح کے جانوروں میں کوئی فرق ہے؟ نہیں، فرق نہیں ہے، جانور تو ایک ہی ہیں، مگر ان کے بیان کے اعتبار سے ایک فرق واقع ہو گیا۔ وہ کیا فرق ہے؟ ہدی ان جانوروں کو کہا جاتا ہے کہ جن کی قربانی پیش کی جاتی ہے، اور یہ خاص وہ جانور ہے کہ جن کی قربانی حدود حرم میں پیش کی جائے گی۔ ٹھیک ہو گیا بات؟ تو وہ 4 جانور قرآن حکیم اشارتاً کلام کرتا ہے، اونٹ ہے، گائے ہے، بکری ہے، بھیڑ ہے، نر و مادہ کی بات ہو رہی۔ تو یہ وہ جو جانور جو قربان کیے جا سکتے ہیں یا کیے جاتے ہیں، اور خاص یہ ذبح کیے جائیں گے حدود حرم میں، ان جانوروں کو ہدی کہا جاتا ہے۔ ایک بات ہو گئی، باقی اس کے احکامات اپنی جگہ پر ہیں۔ دوسری بات یہ کہ جب یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ذبح تو ہو رہے ہیں اور خاص حدود
حرم میں تو ان کے گلوں میں کوئی علامت ڈال دی جاتی، کوئی پٹا ہوگا، کوئی رسی ہوگی، بلکہ مفسر نے لکھا کوئی جوتی بھی ڈال دیا کرتا تھا، کوئی جو ہے وہ درخت کی چھال ڈال دیا کرتا تھا، تو کوئی علامت ان کے گلے میں ڈال دی جاتی تھی کہ بھئی یہ جانور یہ برکت والے بھی ہیں اور یہ محترم اس معنی میں کہ ان کی حرمت برقرار رکھنی ہے اور ان کے ساتھ زیادتی کا معاملہ نہیں کرنا، تو ان کے گلے میں جو علامت ڈال دی گئی، پٹا یا کوئی رسی یا کوئی اور شے، تو یہ جانور جو ہدی کے تھے جن کے گلے میں پٹا وغیرہ ڈال دیا گیا، اس پٹے ڈال دیے جانے کے لیے قلائد کا لفظ آیا، جس کی واحد جو ہے وہ قلادہ ہے۔ تو جانور ایک ہی ہیں، جن کے گلے میں علامات ڈال دی گئی ہیں ان کو پھر قلائد کہا جاتا ہے، یعنی ہدی کے وہ جانور جن کو پٹا ڈال دیا تو وہ قلائد قرار پاتے ہیں۔ ان کی بے حرمتی کس طرح ہو سکتی تھی؟ ہاں، بڑا اچھا معاملہ ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جانور خاص اللہ تعالیٰ کے لیے ذبح کیے جا رہے ہیں، اور پھر مزید برا یہ کہ حدود حرم میں ان کو لے جایا جا رہا ہے۔ اب کوئی ان کے مالکوں سے چھین لے، لوٹ مار تو ہوتی تھی نا، تو چھین لیا جانا یہ بھی کیا ہے؟ زیادتی کا معاملہ ہے، بے حرمتی کا معاملہ ہے۔ یا ان کو کعبے تک پہنچنے نہ دیا جائے، ان کو نہ پہنچنے دیے جائے سے کیا مراد ہے؟ ان پر جو ان کے ساتھ جو لوگ جا رہے ہیں، جو یہ جانور قربان کریں گے، وہاں پر ان کو روکا جائے گا، تو جانور بھی روک دیے گئے۔ تو یا تو ان کے مالکوں سے چھین لیا جائے، یا ان کو کعبے تک پہنچنے نہ دیا جائے، یا جیسے جانوروں کے ساتھ کبھی مار پیٹ کر لی جاتی ہے تو مار پیٹ کا معاملہ کیا جائے، یا کوئی دوسرا کام مثلا سواری کے لیے استعمال ہو رہا ہے یا دودھ وغیرہ کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو ان کی بے حرمتی یا ان کے ساتھ زیادتی کرنے کے مترادف ہے، ان سب سے منع کیا گیا۔ ٹھیک، شیخ صاحب آگے فرمایا گیا کہ ولا آمین البیت الحرام، نہ جو بیت حرام کا قصد کرنے والے ہیں، یبتغون فضلا من ربہم ورضوانا، جو اپنے رب کے فضل اور رضا کے متلاشی ہیں، تو ان سے عمرے اور حج کرنے والے لوگ ہی یقیناً مراد ہوں گے۔ تو ان کی بے حرمتی کس طرح ہو سکتی تھی اس زمانے میں، یا آج بھی کیسے ہو سکتی ہے؟ جی، آج تو بہت زیادہ دکھائی دیتی ہے۔ کووڈ کے معاملے کو ہٹا دیں تو سر ہم بات کرتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ، لیکن پہلے غور فرمائیں، پہلے تو جانوروں کا ذکر آیا۔ جو جانور حدود حرم میں ذبح ہونے جا رہے ہیں ان کا احترام سکھایا جا رہا ہے، ان کے ساتھ زیادتی نہ کی جائے، ان کی بے حرمتی نہ کی جائے۔ تو جو بندے اللہ کے گھر کی طرف جا رہے ہیں ان کا تو اور بڑھ کر احترام ہوگا، ادب ہوگا، اکرام ہوگا، سپورٹ ہوگی، جو بھی تعاون ہوگا، نہ کہ ان کے ساتھ زیادتی کی جائے۔ تو یہ دوبارہ میں عرض کر رہا ہوں کہ جانوروں کا ادب بتایا جا رہا ہے، تو جو لوگ اللہ کے گھر کی طرف حج کرنے، عمرہ کرنے جا رہے ہیں، ان کا ادب کس قدر ہونا چاہیے۔ اب ان کے ساتھ زیادتی کیا ہو سکتی ہے؟ اب میں آپ سے کیا عرض کروں، مطلب یہ کہ آج کل تو وہ ایک بہت بڑا بزنس، اگر کووڈ کے 2 سالوں کو ہم نکال دیں، اللہ تعالیٰ حالات کو اور بہتر فرمائے، عافیت آسانی کا معاملہ فرمائے، جو ایک لوگوں نے اس کو بزنس تو بنایا، چلو بھائی آپ سپورٹ کر رہے ہو، آپ اپنی جس کو کہتے ہیں نا سروس چارجز لے لیں، کچھ نفع بھی لے لیں، کوئی بحث نہیں ہے، لیکن قصائی بن جائیں اور ان کے گلے کاٹنا شروع کر دیں، مراد لوٹ مار کرنا شروع کر دیں، خواہ وہ ادھر کا معاملہ ہو سعودی حکومت کا کہ وہاں پر کرایہ کو بڑھا دیا جائے۔ بھائی آپ کو پتہ ہے کہ 30 لاکھ بندے نے یا 20 لاکھ بندے نے آنا ہے اور اس پیریڈ کے اندر ہی آنا ہے، تو اب اس پیریڈ کا فائدہ اٹھا کر چیزوں کو مہنگا کرنا اور ریٹس کو بڑھا دینے کی کوشش کرنا، ایئر ٹکٹس کو مہنگا کر دینے کی کوشش کرنا، اشیاء کو مہنگا کر دینے کی کوشش کرنا، ہوٹلز کی کرایہ کو مہنگے کر دے، یہ جو کچھ اس طرح زیادتی کے طور پر کر رہا ہے تو یہ حاجیوں کو لوٹنے ہی کے مترادف ہے۔ اسی طرح جو مختلف پاکستان سے لوگ جاتے ہیں اور دنیا کے ملکوں سے جاتے ہیں، اور وہ اگر دیکھیں نفع کمانا ایک شے ہے، ظلم کرنا بالکل منع ہے، تو وہ ظالمانہ انداز سے اگر لوٹ مار شروع کر دیں تو یہ اپنی جگہ پھر دھوکہ دیتے ہیں، استغفر اللہ، کہتے ہیں جی ہم آپ کو یہ فیسلٹی دیں گے، فیسلٹی یہ دیتے ہیں، اور وہاں پر حاجی کچھ کہتے ہیں بھائی تم اللہ کے گھر میں ہو، بھائی مطلب تم یہ نہ، بھائی تو بھی تو اللہ کے گھر میں ہے ہاں، اللہ کے گھر میں حدود حرم میں ایک نماز کا ثواب کتنا بیان ہو رہا ہے؟ 1 لاکھ، تو یہ بھی تو ڈر ہوگا، گناہ کرو گے تو اس کا شدت کا معاملہ کتنا بڑھ جائے گا۔ تو یہ تمام تر اگر جو کوئی لوٹ مار کر رہا ہے، یہ ساری لوٹ مار یہ جو ہے وہ حاجیوں کو تکلیف دینے کے مترادف ہے۔ پھر حاجیوں کا آپس کا معاملہ، یعنی ساتھ رہنا ہوتا ہے، ساتھ سونا بھی ہوتا ہے، کمرے میں سونا ہوتا ہے، پھر مینا کے خیمے ہوتے ہیں، عرفات کی حاضری، مزدلفہ کا معاملہ وغیرہ وغیرہ۔ اب اس کے دوران میں کوئی زیادتی کر رہا ہے، کسی کو تکلیف پہنچا رہا ہے، کسی کے ساتھ ظلم کا معاملہ کر رہا ہے، یہ سارا کچھ اسی بے حرمتی کے ذیل میں آئے گا۔ تو جانوروں کے بارے میں اتنا حکم تھا تو انسانوں کے بارے میں، مسلمانوں کے بارے میں، حاجیوں کے بارے میں کس قدر حکم ہوگا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ یعنی وہ ضیوف الرحمان سے نکل کر کسٹمر بن گئے ہیں۔ ہاں، یہ اچھے الفاظ آپ کے ہیں کہ ضیوف الرحمان کہ رحمان کے مہمان ہیں اور وہ اب آپ کے کسٹمر بن گئے، ٹھیک ہے۔ ہاں، ہم یہ کہیں گے یہاں پر بہت اچھے لوگ بھی ماشاءاللہ حکومتوں کی سطح پر بھی، اور کہنا چاہیے کہ پرائیویٹ جو گروپس لے کے جاتے ہیں کہ واقعی لگتا ہے کہ خدمت کر رہے ہیں، بھائی نفع کماؤ منع نہیں کر رہے ہم، یعنی بحث نہیں کر رہے، اس پہ ظلم نہ کرو، بس اصل نقطہ ہے ظلم نہ کرو۔ تو رحمان کے مہمان، اور اگر آپ نے اس کو کسٹمر بنا لے اور پھر وہ کارپوریٹ سیکٹر والی بس پروفٹ میکنگ والے کانسیپٹ ہے، تو شاید 4 پیسے تو بنا لیں گے مگر ان کی جو بددعائیں ملیں گی
تو وہ بھی اندازہ کریں ذرا. اور رحمان کے نام پر جو لوگ ہیں ان کے ساتھ ظلم کرو گے تو کیا رحمان تم سے انتقام نہیں لے گا؟ اس کو غور کرنا چاہیے. صحیح. صرف اسی حج کے حوالے سے اگلی بات آ رہی کہ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، کہ جب تم حلال ہو جاؤ تو شکار کر لو. تو حلال ہونے سے کیا مراد ہے؟ کوئی ذبح ہونے والا حلال ہے؟ ماشاء اللہ نہیں. اچھا آپ نے سوال کیا ہے. حلال ہونے سے یہاں پر مراد کیا ہے؟ حالت احرام میں جب بندہ ہوتا ہے تو کچھ چیزوں کی حرمت اس پر قائم ہو جاتی ہے. سادہ مثال لیتے ہیں، جب ہم لوگ حالت روزہ میں ہوتے ہیں تو کھانا پینا اس دوران میں گویا کہ حرام ہو جاتا ہے، ہم کھا پی نہیں سکتے. اور روزے کا وقت ختم ہوا یعنی غروب آفتاب کا معاملہ ہو گیا تو اب کیا ہو گیا؟ وہی کھانا حلال ہو گیا. اسی طرح جب حالت احرام میں ہیں تو خوشبو نہیں لگا سکتے، ناخن نہیں کاٹ سکتے، بال نہیں تراش سکتے، زوجین کا تعلق قائم نہیں ہو سکتا. حرمتیں ہیں نا، پابندیاں ہیں. اسی طرح ایک حرمت یا پابندی کیا ہے کہ حالت احرام میں خشکی کا شکار کرنا منع ہے. سمندر کا جائز ہے، خشکی کا شکار کرنا منع ہے. یہ آج تو اتنا سمجھ نہیں آتی، لیکن اس زمانے میں جب لوگ پیدل سفر کرتے تھے، سامنے سے کوئی ہرن جا رہا ہے، کوئی نیل گائے جا رہی ہے، کوئی اور جانور جا رہا ہے جس کو کھایا جا سکتا ہے ذبح کر کے، اور بھوک بھی لگی ہوئی ہے لیکن ہاتھ نہیں لگا سکتے، تو وہ ایک آزمائش کی بات تھی. تو حالت احرام میں خشکی کا شکار کرنے کی تھی ممانعت. جب احرام اتر جاتا ہے، مراد یہ ہے کہ مناسک پورے ہو جاتے ہیں، اس کی تفصیل ہے. تو جب احرام اتر گیا، وہ حلق وغیرہ کرانے کے بعد، بال کاٹنے صاف کرانے کے بعد، تو وہ پابندی کیا ہو جاتی ہے؟ ختم. تو حالت احرام کے دوران خشکی کا شکار کرنے کی ممانعت تھی. اب احرام اتر گیا تو گویا آپ حلال ہو گئے. وہ جو وقتی حرمت تھی، وقتی پابندی تھی، وہ ختم ہو گئی. اب چاہو تو شکار کر سکتے ہو. اچھا یہاں کو یہ مراد نہ لے، اچھا بھائی اب تو بڑی مشکل بات آ گئی، ایک تو احرام کی پابندیاں ختم، اب شکار بھی کرنا پڑے گا. یہ شکار کرنے کا حکم نہیں آ رہا، بلکہ جو ممانعت تھی اس کے ختم ہونے کا اعلان ہے. اگر چاہو تو شکار کر سکتے ہو، اب پابندی نہیں ہے. حالت احرام میں پابندی تھی. شیخ صاحب گرامر کے اعتبار سے تو یہاں فعل امر آ رہا ہے کہ فاصطادوا، یعنی شکار کرو. ماشاءاللہ، کیونکہ ناظرین کرام ہمارے نعمان صاحب جو ہے ماشاءاللہ یہ گرامر کا بھی شغف رکھتے ہیں، تو اچھا سوال کر رہے ہیں. اس کو اس انداز سے اچھی بات ہے، یہ بھی ایک تعلیم ہم سب کی بھی ہو، ناظرین کی بھی ہو جائے، کہ ہمیشہ فعل امر جس کو ہم انگلش میں امپیریٹو کہتے ہیں، وہ ہمیشہ حکم کے لیے نہیں آتا. جب میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں ربنا آتینا، او اللہ گیو می دس اینڈ دیٹ، ٹھیک ہے، تو یہ گیو می یہ بھی امپیریٹو ہے، جس کو آپ نے عربی گرامر کے اسلوب میں کہا فعل امر ہے. کیا میں اللہ کو حکم دے رہا ہوں؟ استغفر اللہ، میں اللہ سے ریکویسٹ کرتا ہوں. تو فعل امر یعنی امپیریٹو کا انداز کبھی وہ ریکویسٹ کے لیے آتا ہے، کبھی وہ ایڈوائس کے لیے آتا ہے، کبھی وہ پرمیسیبلٹی کے لیے آتا ہے، اور کبھی وہ حکم کے لیے بھی آتا ہے. ایک اور اصطلاح جو فقہا استعمال کرتے ہیں، ایک امر للوجوب ہوتا ہے اور ایک امر للاستحباب ہوتا ہے. یعنی کبھی حکم کا صیغہ استعمال ہوتا ہے، حکم کے فعل امر استعمال ہوتا ہے حکم دینے کے لیے، اور کبھی وہ پرمیسیبلٹی کے لیے، پسندیدہ ہونے کے لیے، یا اجازت کے لیے. سورہ جمعہ میں آتا ہے نا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، جب نماز جمعہ مکمل ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ، وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اور اللہ کے فضل میں سے تلاش کرو. اب کچھ لوگ تو پریشان ہو جائیں گے جن کا سیٹرڈے کو جو ہے وہ فرائیڈے کو ہاف ڈے ہوتا ہے، یا کچھ لوگ تو فرائیڈے کو دکانیں نہیں کھولتے، خاص طور پر پنجاب میں، سندھ میں، انٹیریئر کے علاقوں میں. تو کیا اب وہ نماز کے بعد جمعے کی نماز کے بعد کاروبار کرنا فرض ہے؟ نہیں بھائی، اجازت ہے. حالت یعنی اذان جمعہ سے نماز جمعہ ادا کرنے کے دوران ممانعت تھی، اب وہ نماز جمعہ کی تکمیل ہو گئی، چاہو تو تم کاروبار کر سکتے. تو یہ اجازت کی بات آ رہی ہے، حکم کی بات نہیں آ رہی. جزاک اللہ. شیخ آیت کے اگلے سے اللہ فرما رہے ہیں کہ ولا یجرمنکم شنآن قوم ان صدوکم عن المسجد الحرام ان تعتدوا، کہ کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کر دے کہ انہوں نے تمہارے ساتھ زیادتی کی تو اب تم بھی زیادتی کرو. تو یہ کسی خاص سیاق و سباق میں زیادتی کا ذکر ہو رہا ہے یا یہ عمومی حکم آ رہے ہیں؟ جی، ایک خاص پس منظر تو ہے، اور اس خاص پس منظر کے تعلق سے ایک رہنمائی عطا کی جا رہی ہے. قرآن حکیم کا خاصہ ہے نا، قرآن حکیم 23 برس کے دوران میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، اور بہت سارے سوالات آتے تھے، معاملات آتے تھے، واقعات پیش آتے تھے، رہنمائی آتی تھی. یہ تو اس تعلق سے ہو گیا. تو اس کو کہتے ہیں تعویل خاص. ایک خاص پس منظر میں آیات کا نزول ہوا، شان نزول کہتے ہیں، اور حکم آتا ہے. اور ایک ہے تعویل عام کا معاملہ کہ آج اس کو کیسے اپلائی کیا جائے گا، آج میرے اور آپ کے لیے اس میں کامن رہنمائی کیا ہے، اس کو تعویل عام کہا جاتا ہے. یہ جو خاص الفاظ آ رہے ہیں، ولا یجرمنکم شنآن قوم ان صدوکم عن المسجد الحرام ام تعتدوا، ایک خاص پس منظر ہے، وہ ہم سب کو معلوم ہے.
ہم جانتے ہیں کہ سن 6 ہجری کی بات ہے، ہجرت کے بعد 6واں برس ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دکھایا گیا تھا۔ سورہ فتح کے آخر میں ذکر بھی آتا ہے کہ آپ اپنے پیارے صحابہ کرام کے ساتھ جو ہے وہ اللہ کے گھر کا طواف کر رہے اور گویا کہ عمرہ ادا کرنے جا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا خواب وحی پر مبنی تھا، آپ نے اعلان کیا اور آپ اپنے صحابہ کرام کے ساتھ تشریف لے گئے، مگر ہم سب کو معلوم ہے کہ مشرکین کی انا آڑے آ گئی، ان کا کہ ان کو اگر ہم نے اجازت دے دی تو گویا کہ ان کو تو ہم نے تسلیم کر لیا، بہرحال یا ہماری ناک کٹ جائے گی۔ مشرکین کے سرداروں نے خاص طور پر سوچا، تو پھر یہ معاملہ ان کی طرف سے زیادتی کا ہوا اور مسلمانوں کو عمرہ ادا کرنے سے روکا گیا۔ پھر صلح کا معاملہ ہوا جس کو صلح حدیبیہ کہا جاتا ہے اور جس کو قرآن حکیم نے سورہ فتح کے آغاز میں فتح مبین قرار دیا۔ تو وہاں بتایا جا رہا ہے کہ انہوں نے تو تمہیں ظلم کرتے ہوئے زیادتی کرتے ہوئے روک لیا تھا، لیکن کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ ان کے اس طرز عمل پر تمہارا رد عمل یہ ہو کہ تم بھی کہیں زیادتی کا معاملہ کر بیٹھو۔ یہ ٹٹ فار ٹیٹ کا انداز نہیں چلتا عام حالات میں، جنگ کا میدان ہو تو بات الگ ہو جاتی ہے، لیکن یہ کہ انہوں نے تمہارے ساتھ زیادتی کا معاملہ کیا تو کبھی مسلمان سوچتے کہ اچھا یہ ان کا بھی تو معاملہ آئے گا نا، سارے عرب بھر سے بھی تو لوگ آئیں گے، ہمارے علاقوں سے گزریں گے تو پھر ہم ان کو روکیں گے۔ اس سے پیشگی طور پر روکا جا رہا ہے کہ ان کا ظلم اور زیادتی کرنا تمہارے لیے باعث نہ بنے کہ تم کو زیادتی کا معاملہ کر بیٹھو۔ اور بھارت جو عمرے کے لیے جا رہا ہو، مشرکین میں سے تھے، بگاڑ آ گیا تھا، لیکن جا رہے اللہ تعالیٰ کے گھر کی طرف، تو اے مسلمانوں تمہاری طرف سے کوئی اس طرح کا رد عمل یا ریئیکشن نہیں آنا چاہیے۔ صحیح۔ تو یہ صلح حدیبیہ کے حوالے سے بھی ہو گیا، اور ویسے بھی جو مکی زندگی میں روکا جاتا تھا اس پر بھی شاید اس کا اطلاق ہو جائے گا۔ اطلاق ہو جائے گا عموم کے اعتبار سے کہ 13 برس تو انہوں نے ظلم و ستم ہی کیا نا مسلمانوں پر، کہ اللہ تعالیٰ کے گھر سے بھی روکنے کی کوشش کی اور زندگی اجیرن کی اور ایمان پر رہنے پر ان کو روکنے کی ان لوگوں نے کوشش کی، تو وہ عموم کے اعتبار سے مکے کے 13 برس کو بھی شامل کیا جا سکتا ہے۔ البتہ اکثر مفسرین نے خاص جو 13 برس کے بعد یہ صلح حدیبیہ کا معاملہ ہوا وہ تو بالفعل روکنے والی بات ہو گئی، اور پورے 1400 صحابہ کرام موجود ہیں تو اس کی طرف بھی اشارہ کیا ہے۔ شیخ صاحب آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، کہ نیکی اور تقوی کے کاموں میں تعاون کرو اور گناہ اور زیادتی کے کاموں میں تعاون نہ کرو۔ تو یہ اسی پچھلے حکم کی وضاحت ہو رہی ہے، یہ ایک الگ حکم یہاں دیا جا رہا ہے، اور اس حکم سے کیا مراد ہے؟ جی، یہ قرآن حکیم کا ایک بڑا آفاقی قسم کا اصول جو ہمیں عطا ہو رہا ہے۔ ایک تو پچھلے سوال کے تسلسل میں بات آ گئی ہے کہ کسی کے زیادتی کرنے پر تم زیادتی کا رویہ اختیار نہ کرو، یہ تو ایک اصولی بات ہمارے سامنے ہے۔ یہ جو جملہ یہاں پر اس مقام پر عطا ہو رہا ہے کہ نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کا معاملہ کرو اور گناہ اور زیادتی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کا معاملہ نہ کرو، یہ ایک اصولی آفاقی رہنمائی مسلمانوں کو عطا کی جا رہی ہے۔ خیر کی بات ہو، اچھی بات ہو، اللہ کی مخلوق کی نفع کی بات ہو، جہاں کہیں بھی ہو، وہ گویا کہ ہماری بات ہے، ہمارا اس میں کوئی حصہ ڈل سکتا ہے زبان کے ذریعے سے اور عمل کے ذریعے سے، اخلاقی طور پر کسی کی مدد کرنے کے ذریعے سے، تو مسلمان کو اس میں اپنا حصہ ڈالنا چاہیے۔ اور یہاں تک بھی ہے، خیر کی بات ہے، ممکن ہے کہ وہاں سے آ رہی ہو کہ جس سے میرے اختلاف رائے ہے، لیکن اگر وہ بات خیر کی ہے تو اس فرد کو میں چھوڑ دوں جس سے میرے اختلاف ہے، اس بات جو کہ خیر کی بات ہے، میرا حصہ اس خیر کی بات کی معاونت کے لیے، اس کی ترویج کے لیے استعمال ہونا چاہیے۔ اسی طرح اگر کہیں زیادتی کا معاملہ ہے تو زیادتی ہے، ظلم تو ظلم ہے، گناہ کی بات تو گناہ کی بات ہے، کہیں بھی ہے مجھے اس سے نفرت بھی ہونی چاہیے، اور اس گناہ کی بات سے فقط نفرت ہی نہ ہو، جہاں میرے پاس ہاتھ کی طاقت تو مجھ سے بدل دوں اس کو، جو حدیث مبارک میں آتا ہے جو کوئی تم میں سے بدی کو دیکھ اپنے ہاتھ سے بدل دے۔ اگر ہاتھ کی طاقت نہیں تو زبان سے بدلے، زبان کی طاقت نہیں دل میں برا جانے۔ تو کہیں بھی اگر بدی کا معاملہ ہے تو مجھے اس سے نفرت کرنی، کہیں بھی اگر ظلم کی بات ہے مجھے اس کے خلاف کھڑا ہونا ہے، اور اس غلط بات کو صحیح بات میں بدلنے، اس ظلم کی بات کو عدل کی بات میں بدلنے، اس منکر کی بات کو معروف میں بدلنے کی کوشش کرنی ہے۔ حتیٰ کہ میرے اپنوں میں سے کوئی زیادتی کر رہا ہو، میرے اپنوں میں سے کوئی گناہ کر رہا ہو، تو یہ تعصب آڑے نہ، کیونکہ میرا اپنا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ جیسے آج کل ہمارا سیاسی جماعتوں کا معاملہ ہے، ہمارا اپنا ہے تو اس کی ہر بات صحیح چاہے کتنی غلط کیوں نہ ہو، اور کیونکہ وہ اپوزیشن والا ہے اس کی سارے باتیں غلط ہیں، کیوں چاہے اس کے کہ وہ بات صحیح کیوں نہ کر رہا ہو۔ یہ اندھا معاملہ اور یہ تعصب کا معاملہ اسلام اس کے خلاف ہے، بلکہ وہ اصولی ہدایت دیتا ہے کہ تمہارا نیکی کے ساتھ کمٹمنٹ ہونا چاہیے اور تمہاری نفرت بدی کے ساتھ ہونی چاہیے۔ تو نیکی کی پروموشن میں، ترویج میں جو حصہ ہو سکتا ہے ڈلنا چاہیے، چاہے مخالف کیمپ سے بات آئے، اور بدی کے مٹانے اور خاتمے، ظلم کے خاتمے کے لیے تمہاری محنتیں ہونی چاہیے، چاہے اپنوں میں سے کوئی یہ کام لے کر کھڑا ہو گیا ہو، اس کو بھی روکنے کی کوشش کی جائے گی۔ جزاک اللہ شیخ صاحب، ابھی بریک کا وقت ہوا ہے، مزید کلام کریں گے اس پر۔
محترم ناظرین، پروگرام میں وقت ہوا ہے بریک کا. بریک کے بعد جب حاضر ہوں گے تو انشاءاللہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 2 کے مضامین جو باقی رہے گا اس کو بھی مکمل کریں گے، اور ایک اور آیت جو شامل پروگرام ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر 28 اس پر بھی کلام کریں گے. فی الوقت اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں. وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم ناظرین، پروگرام قرآن فورم میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم گفتگو کر رہے ہیں شاعر اللہ کے احترام کے حوالے سے، اور جو آیت اس وقت ہمارے زیر مطالعہ ہے وہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 2 ہے. شیخ صاحب، اچھا خاصا حصہ تو مکمل ہو چکا ہے. جو آخری بات آئی تھی وہ تھی تعاون علی البر اور ولا تعاون علی الاثم. تو یہ جو حکم ہے، کچھ صورتیں آپ نے بیان بھی کی ہیں. موجودہ دور میں ہم مسلمان جو ہیں عام حالات میں اس پر کیسے عمل کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، ایک تو اس میں عموم کے اعتبار سے دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا ہی ایسے کیا ہے کہ وہ اکیلا تنہا انڈیپینڈنٹلی زندگی بسر نہیں کر سکتا. اسی لیے وہ لفظ استعمال کرتے ہیں انگریزی میں، کہتے ہیں سوشل اینیمل ہے. مراد اس میں یہ ہے کہ وہ اکیلا آئسولیشن میں نہیں رہ سکتا، مل جل کر رہنا اس کی مجبوری. چھوٹے بچے کو لیں، کس قدر بیچارہ ڈیپینڈنٹ ہے، ٹھیک ہے جی. لیکن جب وہ بڑا بھی ہو جاتا ہے، اس کا گھر بھی ہے، گھر میں اس کے رشتہ دار بھی ہیں، اس کے ٹیچرز بھی ہیں، اس کے پڑوسی بھی ہیں، اس کے رشتہ دار بھی ہیں، 20 کیا 100 کو بھی پتہ نہیں کتنے سے ملٹیپلائی کر دیں. معاشرے میں جو فیسلٹیز اویلیبل ہیں ان فیسلٹیز کو پرووائڈ کرنے والے، وہ ٹرانسپورٹیشن ہو، وہ یوٹیلیٹیز ہوں، وہ شاپنگ سینٹرز ہوں، وہ مختلف چیزیں بیچنے والے ہوں. ایک تو اللہ نے ہمیں بنایا ہی ایسا ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کیے بغیر ہماری زندگی بسر نہیں ہو سکتی. یہ تو پہلا سٹیپ ہو گیا. اگلا سٹیپ جو اختیار کے اعتبار سے، جس کی طرف بریک سے پہلے بھی بات ہوئی ہے، کہ ایک دوسرے کی مدد کرنا خیر کے کاموں کے اعتبار سے، خیر کی تعلیم بھی اس میں شامل ہے، خیر پر عمل کر کے نمونہ لوگوں کے سامنے پیش کرنا بھی شامل ہے، خیر پر عمل کرنے میں اگر کوئی اسسٹنس اس کو چاہیے ہے وہ بھی اس میں شامل ہے. شر سے خود بھی بچنا ہے، دوسروں کو بھی بچانا ہے، جو دین کی تعلیم ہے کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر والی بات ہے. اب اس کو اور ایک اسٹیپ آگے لے کے جائیں تو پھر امت مسلمہ کا تصور آتا ہے کہ کہیں بھی خیر کی بات ہو تو ہمیں اس میں اپنا حصہ ڈالنا چاہیے، کہیں بھی شر کی ظلم کی بات ہو تو اس کو مٹانے کے لیے ہمیں اپنا حصہ ڈالنا چاہیے. آج اگر امت مسلمہ کو گلوب پر دیکھیں تو 2 ارب مسلمان زمین پر رہتے ہیں، اور کہاں کہاں نہیں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا، کہاں کہاں ان کا خون نہیں بہایا جا رہا. سب سے زیادہ لاشیں پچھلے 70 برس میں مسلمانوں کے عراق میں، افغانستان میں، فلسطین میں، کشمیر میں جو ہے وہ گرائے گئے ہیں یا شہید کیے گئے ہمارے بھائی اور بہنیں. تو اس تعلق سے یہ جو ظلم ہے اس کے خاتمے میں خاموش بیٹھے رہنا یہ بھی ظالموں کی حمایت ہے. تو یہاں پر آواز بلند کرنا، اور جن کے پاس اقتدار کی طاقت ہے وہ اپنے اقتدار کی طاقت کو استعمال کر کے عالمی فورم پر اس ظلم اور ستم کے خاتمے کے لیے بات کریں، یہ بھی بدی اور زیادتی کے تعلق سے ضروری ہے کہ ہمارا حصہ نہ ڈلے بلکہ اس کے مٹانے میں ہمارا حصہ ڈلے. اور انٹرنیشنل لیول پر آپ آ جائیے، امت کس کام کے لیے کھڑی کی گئی؟ یہ امت خرجت للناس، لوگوں کے لیے برپا کی گئی. اسے نیکی کا حکم دینا ہے، بدی سے روکنا ہے. تو اب انسانیت کی یہ مدد کرنا، انسانیت کے ساتھ یہ تعاون کرنا، انسانیت کو یہ اسسٹنس پرووائڈ کرنا کہ بندوں کو آخرت کی فکر دی جائے، بندوں کو جہنم کے عذاب سے بچایا جائے، یہ تعاون بھی ان کے ساتھ ضروری ہے. میں یہ تو مان رہا ہوں کہ یہ پیٹرول پمپ والا مجھے تعاون دے رہا ہے کہ پیٹرول اویلیبل ہے، گوکے میں پیسے بھی لیتا ہوں. یہ ایک دکان والا، او بھائی اس سے بڑھ کر میرے جسم سے بڑھ کر میری روح اور میری دنیا سے بڑھ کر میری آخرت کی ضرورت ہے، اس میں ہمیں ایک دوسرے سے تعاون کرنا چاہیے. اور یہ جو اس میں نیشن اسٹیٹس کا جب سے تصور آیا تو اس میں تو معاملات کافی خراب ہو گئے، تعصب بڑھ گیا نا. سب سے پہلے میں کا نعرہ لگا تو باقی جائیں جہنم میں، استغفر اللہ، باقی مرتے تو مرے، تو باقی جو مر رہے ہیں کل میں نہیں مروں گا کیا؟
اگر ہم یہ تصور رکھیں گے، اس تعصب پر جائیں گے، تو جو دوسروں پر بیت رہی ہے، کل میری لائن میں میں بھی کھڑا ہوں گا، تو امت کا تو تصور جوڑ کا ہے نا، امت کا تصور توڑ کا نہیں ہے۔ آج ہم نے توڑ کر کھڑا کر دیا امت کو 57 حصوں کے اندر۔ اگر امت جوڑ کر کھڑی ہوگی تو اپنا بھی معاملہ بہتر کرے گی، دوسروں کی بھی فکر کرنی جن کے لیے امت کو کھڑا کیا گیا ہے۔ شیخ صاحب آیت کے آخری حصے پر آتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ تو یہ تقوی کا مجموعی آیت سے کیا ربط بن رہا ہے؟ دیکھیے، سارے اخلاق حسنہ کے حصول کی بنیاد یہ ہے کہ میرے دل میں اللہ کی محبت بھی ہو اور اللہ تعالیٰ کو پا لینے اور اس کو راضی رکھنے کا جذبہ بھی ہو، تبھی میں خیر کے کاموں میں اور اخلاقی اعتبار سے اپنے آپ کو بہتر کروں گا۔ ورنہ کئی مرتبہ خیر کے کام کرنے، خیر کی بات کرنے اور عمدہ اخلاق کے مظاہرے کے لیے کاسٹ پے کرنی پڑتی، سچ کڑوا ہوتا ہے نا، تو کاسٹ پے کرنی پڑتی۔ اور جتنے اخلاق رذیلہ ہیں، برے اخلاق ہیں، برے اعمال ہیں، برے کام ہیں، ان سب سے بچنے کے لیے جڑ و بنیاد اللہ کا خوف ہے کہ میں نے مرنے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو جواب بھی دینا ہے، اور اگر آج میں اس کی معصیت میں لگا ہوا ہوں تو کل اس کی پکڑ بڑی سخت ہوگی۔ جتنا یہ خوف خدا دل میں ہوتا ہے اتنا ہی ہم خیر میں آگے بڑھتے اور شر سے بچتے، اور جتنا اللہ کو پا لینے کا جذبہ ہوگا تو اللہ کی مخلوق کو بھی خیر کی طرف لانے اور شر سے بچانے کا جذبہ میرے اندر بڑھے گا۔ گویا یہ تقوی تمام حدیث مبارک کے مطابق حسنات اور بھلائیوں کو پا لینے کی جڑ اور بنیاد ہے۔ شیخ صاحب یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 2 تو مکمل ہو گئی۔ محترم ناظرین، آج کے پروگرام میں جو دوسری آیت ہم نے شامل کی ہے وہ ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر 28۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 28 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ھذا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ صدق اللہ العظیم۔ ناظرین، اس آیت کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ اے اہل ایمان، مشرکین یقیناً ناپاک ہیں، لہذا اس سال کے بعد یہ مسجد حرام کے قریب نہ پھٹکنے پائیں، اور اگر تمہیں اندیشہ ہو فقر کا تو ان قریب اللہ تمہیں غنی کر دے گا اپنے فضل سے اگر وہ چاہے گا، یقیناً اللہ سب کچھ سننے والا، حکمت والا ہے۔ شیخ صاحب اس آیت پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انما المشرکون نجس، کہ یہ مشرکین جو ہیں یہ نجس ہیں، ناپاک ہیں، تو اس سے کیا مراد ہے؟ ان کو نجس کیوں قرار دیا گیا؟ جی، آپ نے نجس کا ترجمہ بھی کر دیا کہ ناپاک ہیں۔ ایک پہلا بنیادی اس کا مفہوم تو یہ ہے، یہ اپنے عقیدے کے اعتبار سے ناپاک ہیں، یعنی شرکیہ عقائد ہیں، کفریہ عقائد ہیں، اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود ماننے کا اگر تصور کوئی رکھے ہوئے ہے تو یہ اصل میں تو ان کی باطنی نجاست کا ذکر ہے۔ ایسا نہیں کہ کافر مشرک ہمیں ٹچ کرے گا تو ہم ناپاک ہو جائیں گے، ایسا نہیں ہے۔ تو پہلا بنیادی اس کا مفہوم تو یہ بیان ہو کہ وہ باطن کے اعتبار سے ناپاک ہے۔ نمبر 1، البتہ ان کے کچھ ظاہری معمولات میں بھی کچھ چیزیں ناپاک ہوتی ہیں، جیسے کہ مشرک اور کفار تو وہ شریعت کی پاسداری تو نہیں کرتے۔ اب وہ سور کھا رہے، ان کی پلیٹ میں سور کا گوشت رکھا ہوا ہے، اگر وہ شراب پی رہے، ان کی بوتل میں، ان کے گلاس کے اندر اگر شراب موجود ہے تو یہ ظاہر کی چیزیں بھی ان کی ناپاک ہوا کرتی ہیں، مگر وہ شریعت کے حکم کے مطابق ہے۔ اور اصلاً جو ان کی ناپاکی جو قرآن پاک ذکر کر رہا ہے وہ ان کے باطن کی ناپاکی کا معاملہ ہے، اور جو ان کو حدود حرم میں آنے سے روکا جا رہا ہے وہ اسی بنیاد پر کہ اللہ کے ساتھ شرک کرنے والا، اللہ کا کفر کرنے والا، اس کو اب داخلے کی اجازت نہیں۔ شریعت کے احکامات تدریجاً آئے، دین کا غلبہ ہو چکا ہے، اور اب اللہ تعالیٰ کی طرف سورہ توبہ ہے نا، سن 9 ہجری میں نزول ہو رہا ہے کہ اب ان کے لیے دروازے بند کر دیے گئے۔ اس پہ کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں بھئی یہ مسلمان کیوں نہیں اجازت دیتے؟ تو شیخ احمد دیداد مرحوم نے بہت پیارا جواب دیا تھا، اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ کہا جی مجھے فلاں ملک یوگینڈا میں جانا تھا اور مجھے ویزا لینے کے لیے کچھ شرائط پر عمل کرنا تھا، اگر میں شرائط کو اوکے نہ کروں، اگری نہ کروں تو مجھے انہوں نے ویزا نہیں دیا۔ یہ شرط ہمارے رب نے لگائی ہے، آپ کہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اتنی سی شرط پوری کر دو، یو آر موسٹ ویلکم ٹو دا سیکریڈ لینڈ آف حدود حرم، یو آر موسٹ ویلکم۔ تو تم دنیا میں شرائط لگاتے ہو، دنیا کے بادشاہ شرائط لگاتے ہیں، یہ کائنات کے بادشاہ نے شرط لگائی ہے کہ ناپاک یہاں پر اب انٹر نہیں ہو سکتا۔ شیخ صاحب اس میں نجس کے آپ نے جو مفاہیم بتایا اس میں کوئی ظاہری طہارت کا پہلو بھی آئے گا، اس اعتبار سے بھی نجس؟ جی، یقیناً آپ کے ذہن میں وہ سوال کا پہلو ہوگا کہ جو ہمارے جسم کی پاکی اور ناپاکی سے متعلق شریعت کے احکامات ہیں،
یعنی ایک بندہ جب احتلام اس کو ہو جاتا ہے یا زوجین کا تعلق قائم ہو جاتا ہے تو اس پر غسل فرض ہو جاتا ہے، وہ بھی ایک ناپاکی کی کیفیت ہوتی ہے، یہ شریعت کے حکم کے مطابق ہے۔ البتہ یہ مشرکین کفار اس حکم کو تو مانتے نہیں ہیں، لیکن بہرحال شریعت کے تحت یا دین کی تعلیم کے تحت یہ بھی ایک ناپاکی کا معاملہ ہے۔ تو اس اعتبار سے تین باتیں ہو گئیں، ایک ان کے عقیدے کی ناپاکی، ایک معنوی اعتبار سے ناپاکی جیسے کہ غسل کی فرضیت کا ہو جانا، کیونکہ اس کا حکم لاگو تو ہوگا مسلمان پر، مگر وہ کیفیت ناپاکی کی ہوتی ہے جس کو مانتے نہیں ہیں۔ اور تیسرا ان کی ظاہر کی اشیاء کے استعمال جیسے کہ شراب اور سور کے استعمال کے تعلق سے آپ کے سامنے پہلے مثال پیش کی گئی۔ اچھا، ان کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے کہ فلا یقرب المسجد الحرام بعد عامہم ھذا، کہ اس سال کے بعد یہ مسجد حرام کے قریب نہ آئے۔ تو ہم نے پچھلا جو آیت کو ہم دیکھ رہے تھے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 2، اس میں تو فرمایا گیا تھا کہ نیکی اور تقوی کے کاموں میں تعاون کرو۔ تو اب اگر ایک بندہ جو ہے وہ مشرک ہی صحیح حج یا عمرہ کرنے آ رہا ہے تو اس کو کیوں منع کر رہا ہے؟ بہت اہم نقطہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی شریعت ظاہر کے ہی معاملات کے لیے احکامات عطا نہیں کرتی، اللہ تعالیٰ کی شریعت تو باطن کے حوالے سے بھی رہنمائی عطا کرتی ہے۔ ایک کافر مشرک کو چھوڑیں، ایک مسلمان ہو، اللہ کو مانتا ہے، آخرت کو مانتا ہے، اور عمل بھی خیر کا اور نیکی کا کر رہا ہے لیکن دکھاوے کا کر رہا ہے، تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کے قابل قبول نہیں ہے۔ اب یہ تو وہ لوگ ہیں جو ایک عقیدہ ہی کفر کا یا شرک کا رکھ کر اللہ کے گھر میں آنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اول تو ڈے ون سے ان کو اجازت نہیں ہونی چاہیے تھی، لیکن شریعت کے احکامات تدریجاً آئے ہیں، اور غلبہ دین کی جد و جہد 23 برس کے دوران جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، ایک وقت تو وہ تھا جب مکے کے 13 برس مسلمانوں پر زندگی اجیرن کر دی گئی اور ان کے پاس قبضہ تھا یا نگرانی میں تھا بیت اللہ ان کی۔ پھر وہ دور بھی آیا کہ جب صلح حدیبیہ کا معاملہ ہے تب بھی انہوں نے ظلم و زیادتی کا معاملہ کیا، مسلمان واپس چلے گئے۔ پھر 8 ہجری میں فتح مکہ کا معاملہ ہو گیا۔ سورہ مائدہ کا ہم جب مطالعہ کر رہے تھے جس آیت کریمہ کا، تو سورۃ المائدہ تو ہے جو 6 ہجری میں اس کا نزول ہو رہا ہے۔ اب سورہ توبہ کی آیت کا مطالعہ ہو رہا ہے، سورہ توبہ تو سن 9 ہجری میں آ رہی، 8 ہجری میں مکہ فتح ہو چکا ہے، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا کی بات آ رہی ہے۔ اور سن 9 ہجری میں سورہ توبہ میں ان مشرکین مکہ کو مشرکین عرب کو بلکہ 4 مہینے کا الٹیمیٹم دے دیا، یا تو اسلام قبول کرو، برابر کے حقوق لے لو، یا پھر سرزمین عرب کو چھوڑ کے نکل جاؤ، ورنہ پھر تلوار فیصلہ کرے گی۔ بڑے سخت الفاظ سورہ توبہ میں ذکر کیے گئے، ہم پہلے بھی اس پر کلام کر چکے ہیں۔ اسی تسلسل میں اب یہ بات آ رہی ہے، 4 مہینے کی مہلت بھی دے دی گئی، اور اب ان کے لیے حدود حرم کے دروازے بند کر دیے گئے۔ آنے کا بڑا شوق ہے، تو میں نے تھوڑی دیر پہلے عرض کیا تھا کہ بھائی ایک شرط ہے، کہو اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ، وہ تسلیم کر لو، تمہیں موسٹ ویلکم ہم کہیں گے۔ تو تدریجاً یہ احکامات آئے ہیں، اور بالآخر آخری یہ احکامات جو سورہ توبہ میں مشرکین کے تعلق سے آ رہے ہیں، اور یہ حکم آج بھی یہ حکم آج بھی بالکل آج بھی ہے۔ شیخ صاحب آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ، کہ اگر تمہیں کسی تنگ دستی کا ڈر ہے تو اللہ تمہیں غنی کر دے گا۔ تو یہ کون سی تنگ دستی کا ڈر تھا مسلمانوں کو؟ ہاں، ظاہر کے اعتبار سے آپ دیکھیں نا تو عرب بھر سے مشرکین آیا کرتے تھے اور حج کے لیے آیا کرتے تھے، جو بھی ان کے تصورات کے مطابق، لیکن جب وہ آیا کرتے تو بڑے پیمانے پر تجارت کا معاملہ چلتا تھا۔ اسی طریقے پر بڑے بڑے میلے لگتے تھے، اگر آج ہم اس کو ایکسپو کہیں، دنیا بھر میں بڑے لیول پر ہوتی ہیں، دبئی ایکسپو تو بہت زیادہ مشہور ہوا، معاملہ کووڈ کی وجہ سے رک گیا تھا۔ خیر، تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے بڑے بڑے میلے لگتے تھے، بڑا تجارتی ایکٹیویٹی کا معاملہ ہوتا تھا۔ اب اللہ کے حکم سے خانہ کعبہ کو 360 بتوں کی گندگی سے پاک کر دیا گیا ہے، تو ایک ظاہری اعتبار سے ایک ذہن میں بات آ سکتی ہے کہ جب تک وہ معاملہ چل رہا تھا تو سارے عرب سے لوگ آتے تھے نا، تو جب لوگ آتے تھے تو ایک بزنس ایکٹیویٹی ہوتی تھی، اکنامک ایکٹیویٹی ہوتی تھی، تجارت ہوتی تھی، تو ایسا تو کہیں نہیں ہو جائے گا۔ ظاہر کے اعتبار سے سوال آ سکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ تسلی فرما رہے کہ پریشان نہ ہونا، اللہ کی توحید پر کاربند رہنا یہ زیادہ اہم ہے، اللہ کے حکم کی پاسداری کرنا یہ زیادہ اہم ہے، رزق دینے کا معاملہ اس نے لیا ہے اپنے ذمے، اس کی تم پریشانی نہ کرو۔ بظاہر اگر کوئی تنگ دستی کا معاملہ محسوس بھی ہوگا، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے فضل سے غنی فرما دے گا۔ اچھا، یہ تو بات ہوگی ان مشرکین عرب کے تعلق سے۔ آج ہم بھی ذرا غور کریں، مسلمان ممالک کے اندر شریعت کے نفاذ کے حوالے سے عام طور پر کیا خوف لاحق ہوتا ہے لوگوں کو؟ اگر ہم سود کا دھندا ختم کر دیں گے تو ہم بیرون دنیا سے کٹ جائیں گے، اگر ہم شریعت کی مقرر کردہ سزاؤں کو نافذ کریں گے تو جناب ہمیں بڑی سینکشنز لگ جائیں گی۔ آج اگر ہم نے جناب وہ خواتین کو شریعت کے دائرے میں رکھا اور جو خواتین کو باہر نکال کر جو ہے ان کو مارکیٹنگ پروڈکٹ اور نہ جانے کیا کچھ بنا دیا، اگر ہم وہ نہیں کریں گے تو ہمارا بزنس کیسے چلے گا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ کے رازق ہونے پر شاید یقین نہیں ہے، ایک عورت پر یقین ہے کہ اس کو گاڑی کے بونٹ پر بٹھا کر جب ہم ایڈورٹیزمنٹ کریں گے تو گاڑی بکے گی، اور مردوں کے استعمال میں رہنے والی چیز ایک عورت
کم سے کم اس کے قریب بیٹھ کر دکھائی جائے گی تب ہماری چیز بکے گی. تو بھائی اللہ کے بندو اپنے ایمان کا جائزہ لے لو. تمہارا توکل عورت پر ہے, تمہارا توکل اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہے. تو یہ خوف اگر آتا ہے لاحق آج مسلمانوں کو کہ اگر شریعت پر عمل کریں گے, شریعت کے تقاضوں پر عمل کریں گے, شریعت کا نفاذ کریں گے, تو اللہ ہمیں فرما رہا ہے کہ غنی کرنے والی ذات تو اللہ کی ہے اور اپنے فضل سے اللہ تعالیٰ تمہیں غنی فرما دے گا. تم اس خوف کو لاحق ہونے نہ دو, بلکہ تم اللہ کی عطا اور اللہ کے فضل پر اپنی نگاہ کو رکھو. اور یہ انفرادی زندگی میں بھی اور اجتماعی بالکل بجائے انفرادی سطح پر بھی اور دونوں اجتماعی سطح پر بھی یقیناً. اور یہاں تو سارا تصور اجتماعی دیا جا رہا ہے, اجتماعی طور پر وہ سارے معاملات چلتے تھے. شیخ صاحب بس آخری سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آخر میں فرمایا کہ ان اللہ علیم حکیم, یقین اللہ تعالیٰ علم والا حکمت والا ہے. تو اس کا کوئی ربط بنتا ہے ان آیت کے مضمون سے؟ جی بہت سارے ربط بن سکتے ہیں. ہم اپنی ناقص عقل کے مطابق تھوڑی سی ایک بات عرض کرنا چاہیں گے. اس میں پہلی بات تو ہے اللہ علیم ہے. تمہاری کیا حاجات ہیں, تمہاری کیا ضروریات ہیں, اللہ کو خوب پتہ ہے. پیدا اس نے کیا ہے نا, اس کو خوب معلوم ہے, وہ جانتا ہے, وہ دے بھی دے گا. اللہ حکیم ہے, اللہ اپنے فیصلے عطا فرما رہا ہے. یہ تو بالکل واضح فیصلہ ہے کہ شرک اور کفر کا خاتمہ ہو اور شرک یا کفر عقائد کے ساتھ لوگ اللہ کے گھر کی طرف نہ آئیں. تو اللہ تعالیٰ جو فیصلہ عطا فرماتا ہے اس میں حکمت ہوتی ہے. اس فیصلے کی امپلیمنٹیشن کے حوالے سے ہو سکتا ہے تمہارے ذہنوں میں کچھ سوالات آ جائیں. جیسے کہ سوال آیا نا کہ اگر وہ تجارت رک جائے گی, وہ اکنامک ایکٹیویٹی رک جائے گی, تو کہیں ہمیں مال کے اعتبار سے پریشانی تو نہیں ہو جائے گی, اسباب کے اعتبار سے نہیں پریشان نہ ہو. اللہ کوئی حکم عطا کرتا ہے اور اس کے نفاذ کا تقاضا کرتا ہے تو وہ حکیم ذات ہے. اس کا کوئی حکم اور کوئی فیصلہ بھی حکمت سے خالی نہیں ہوتا. تو تم اس کی ذات پر یقین رکھو, وہ تمہاری حاجات سے بھی واقف, اور جو وہ حکم عطا کر رہا ہے اس پر یقین رکھو کہ اس میں تمہارے لیے خیر ہوگی. جزاک اللہ شیخ صاحب, بہت شکریہ آپ کی قیمتی وقت کا. محترم ناظرین, شاعر اللہ قرب خداوندی اور معرفت الہی کے حصول کا ذریعہ ہیں. ان کی تعظیم و تکریم ہر بندہ مومن کا ایمانی فریضہ اور دلوں کے تقوی کی علامت قرار دیا گیا. اور شاعر اللہ کی بے حرمتی کرنا یہ دونوں جہانوں میں نقصان و خسران کا سبب بھی بنے گا اور رحمان کے غضب کو دعوت دینے کا باعث بھی بن سکتا ہے. ناظرین, آج کے پروگرام کے لیے بس اتنا ہی. انشاءاللہ آئندہ پروگرام میں ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں.